عشاء کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ یہ بھی خصوصاً حنفیوں اور اہل حدیث کے درمیان بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے عشاء کی نماز کا. اصل والا بھی ہے، میں نے اس پہ پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 30 ہے، نمازوں کے اوقات اور رکعتوں کی تعداد. تو یہ جو عشاء کی نماز کا مسئلہ سن لیں کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے. آدھی رات سے مراد کیا ہے؟ اگر 6 بجے ہوئی ہے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوا ہے یعنی غروب آفتاب، اور صبح فجر شروع ہوئی ہے 5 بجے، یہ کتنے گھنٹے بنے؟ 11 گھنٹے. 11 کو آدھا کرے 4.5 5.5. اب آپ 6 میں 5.5 جمع کریں، کتنے بنے؟ 11.5. تو اس مسلم شریف کی حدیث کے تحت 11:30 تک ٹائم رہے گا عشاء کا، اس صورت میں جب 6 بجے مغرب ہو رہی ہوگی. لیکن یہ افضل ٹائم ہے. عشاء کا ٹائم فجر تک رہتا ہے. اس کے ثبوت میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود اس حدیث کے راوی ہیں، جو حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کو تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا آدھی رات تک یا کم از کم تہائی رات تک. تہائی رات کا مطلب 11 کو 3 پہ تقسیم کریں، یا 11:30 بجے پڑھنے کا حکم دے دیتا. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء میں تاخیر کا حکم دے دیتا ان کو. لیکن امت کے لیے آسانی کی کہ چلو عشاء کا وقت شفق غائب ہوتے ہی مغرب میں تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے بعد مغرب کے بعد عشاء پڑھی جا سکتی ہے، لیکن افضل وقت ہے اس کو لیٹ پڑھنا. تو وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، اس کی تعویل اس طرح ہوگی کہ وہ افضل وقت ہے آدھی رات تک پڑھنا. کیوں؟ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود ان نماز کی اوقات کی حدیثوں کے راوی ہیں، انہی کا اپنا قول موجود ہے. شرح مانی الاثار کتاب ہے امام طحاوی المتوفی 321 ہجری، اور یہ حوالہ شیخ زبیر صاحب نے اپنی پاکٹ سائز نماز نبوی پہ بھی لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے حق ادا کیا ہے، حق گوئی کا. کیونکہ یہ لکھنے کا مطلب آپ نے پوری دنیا کے حدیثوں کو اپنے مخالف کر دیا جو کہتے ہیں آدھی رات کے بعد ٹائم ختم ہو جاتا ہے. شیخ زبیر صاحب نے حق گوئی کی. شرح مانی الاثار 6941 احادیث کا مجموعہ ہے امام طحاوی المتوفی 321 ہجری. اس میں 877 نمبر روایت ہے. یہ نمبر مجھے اس لیے یاد رہا ہے، میں نے اگلے دن اس کے اوپر وہ روایت بھی بھیجی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا بتائیے کہ عشاء کی نماز میں افراد کرنا کیا ہے، یعنی عشاء کی نماز کو وقت گزار کے پڑھنے سے مراد کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ عشاء کی نماز کو وقت گزار کے پڑھنے سے مراد یعنی قضا ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص عشاء اس وقت پڑھے کہ جب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہو. تو کیا مطلب ہوا کہ جب تک وقت فجر کا شروع نہیں ہوا اس وقت تک عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. لہذا اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفی 150 ہجری کا موقف ٹھیک ہے، اور اکثر اہل حدیث کا موقف غلط ہے کہ آدھی رات کے بعد ٹائم نہیں رہتا. وہ افضلیت وقت کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ایک حدیث دوسری کو ایکسپلین کرتی ہے. جیسا کہ چاشت کا افضل وقت کیا ہے؟ جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنا شروع ہو جائیں سورج کی تپش کی روشنی کی وجہ سے. لیکن آپ سورج بلند ہوتے بھی پڑھ سکتے ہیں اشراق. اس طریقے سے تہجد آپ عشاء کے فوراً ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، سونا بھی شرط نہیں ہے. لیکن افضل وقت کیا ہے؟ آخری پہر میں اٹھ کے پڑھنا. اسی طریقے سے افضل وقت یہ ہے کہ آدھی رات سے زیادہ ڈیلے نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عشاء پڑھ لیتا ہے تو اس کی عشاء کی نماز بالکل درست ہوگی. لہٰذا یہ عشاء کی نماز والا معاملہ بھی میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر کر دیا.